صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج شجر کاری قرآن و سنت اور دین اسلام کی روشنی میں، یعنی درخت لگانے کی کیا اہمیت ہے، دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، کالی کھانسی سے نجات کا وظیفہ۔ ہوپنگ کف جو ہے، موسم کی تبدیلی پر، خاص طور پر موسم سرما ہے تو کھانسی یا کالی کھانسی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے وظیفہ، اس کا روحانی علاج سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 58 سورہ یاسین آیت کریمہ 58 کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر کھانسی کے یا کالی کھانسی کے مریض کو پلائیں۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ جو ایمان والے ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان پر سلام بھیجا جائے گا، سلامتی ہوگی۔ تو یہ آیت مبارکہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں مکس کر کے گھول کر کھانسی کے یا کالی کھانسی کا بھی مریض ہے تو اس کو پلا دے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ کان میں شور اور آوازیں آئیں تو ان کا روحانی علاج کیا ہے؟ کان کے مسائل ہوتے ہیں، کان کی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات شور محسوس ہوتا ہے کانوں میں اور مختلف آوازیں آتی ہیں، تو جب کان میں شور اور گھنٹی کے بجنے کی آوازیں آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا مبارک کا کامل مکمل تصور کریں اور 3 بار یہ درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھیں یا یہ کلمات ادا کریں۔ ذکر اللہ بخیر من ذکرانی، ذکر اللہ بخیر من ذکرانی۔ اب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ حلیہ مبارکہ، آپ کے حسن و جمال، آپ کے چہرہ مبارکہ کا خاص طور پر کیسے تصور کیا جائے، اس حوالے سے شمائل ترمذی اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتابیں اور اردو میں بھی جو سیرت پاک کی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی سی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرید لیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ اور حسن و جمال کے تذکرے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کیسا خوبصورت تھا، زلف مبارکہ کیسی تھیں، زلف مبارکہ، اسی طرح آپ کے دست مبارکہ کیسے تھے، آپ کا سراپا مبارکہ کیسا تھا، وہ پڑھیں اور پھر اسی کا تصور کریں کہ ایسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و جمیل اور خوبصورت تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال میں ہو ہی نہیں سکتا، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر یہ کلمات کہیں، ذکر اللہ بخیر من ذکرانی، تو انشاءاللہ کان میں آنے والی آوازیں اور شور جو ہیں ان سے نجات ملے گی۔ تیسرا آج کا وظیفہ، کان میں کوئی چیز چلی جائے۔ بعض اوقات بچے یا بڑوں کے بھی کان میں سوتے ہوئے کوئی چیز جا سکتی ہے اور بچے کوئی چیز کان میں داخل کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ دعا، یہ کلمات، یہ وظیفہ پڑھا جائے، یا علیو یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 4 یہ اسماء مبارکہ ہیں، یا علیو یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ بکثرت پڑھنے سے انشاءاللہ کان میں کوئی بھی چیز چلی گئی ہے تو اس چیز سے چھٹکارا بہت جلد نصیب ہوگا۔ اور چوتھا وظیفہ، کان اور دانت کے درد سے نجات کی دعا۔ بعض اوقات مختلف بیماریوں کی وجہ سے کان میں درد ہوتا ہے، دانتوں میں درد ہوتا ہے اور بہت شدید درد ہوتا ہے، بچوں میں تو خاص طور پہ، بڑے شاید برداشت کر لیں، بچے برداشت بھی نہیں کر سکتے، روتے ہیں، کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے منقول ہے
کہ جو شخص چھینک آتے وقت، یعنی جب چھینک آئے، بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے، جو شخص چھینک آتے وقت الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، یہ کہنے کا معمول بنا لے، یعنی جب بھی چھینک آئے یہ پڑھے تو اس کے کانوں اور دانتوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یوں چھینک آتے ہوئے یہ کلمات پڑھنے، یہ اللہ کی حمد کے کلمات ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے۔ تو یوں یہ چند ایک وظائف ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے، خود پڑھیے، بچوں کے لیے پڑھیے، گھر میں موجود کوئی بھی افراد خانہ میں سے اگر ان مسائل کا شکار ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے تو ضرور پڑھیے، اپنے رشتہ داروں تک، اعزا اقربا تک پہنچائیے، دوست احباب کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، مسلمان بچوں کا فائدہ ہوگا تو یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، شجر کاری اور اسلامی تعلیمات۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہی فرمایا، یعنی اسلام محض ایک محدود وقت، محدود علاقے، محدود قوم کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات، ساری دنیا کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، حتیٰ کہ اسلام کی تعلیمات سے نہ صرف انسان بلکہ جانور، پرندے، ہر مخلوق جو ہے وہ بہرہ ور ہوتی ہے۔ درختوں کے بارے میں شجر کاری کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، قرآن و سنت کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ فطرت کو دین اسلام نے نقصان پہنچانے سے ہر جگہ پر منع فرمایا ہے۔ جو بھی چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، اگر تو ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت اور خاص طور پر ایسی چیز جو اجتماعی فائدے کے لیے ہو، اس کو انفرادی فائدے کے لیے تلف اور ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی درخت جو ہیں یہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، تو اب ایک شخص صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا چند شخص جو ہیں، چند لوگ جو ہیں، یا معاشرے کے چند افراد صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے درخت کاٹنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کو اور فطرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال دین اسلام کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ دیکھتے ہیں، تو جہاں آپ نے انسان کو اپنے معبود حقیقی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے ملایا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور انسان کو جو بندگی ہے، عبدیت ہے، اس پر گامزن فرمایا، وہیں پر اپنی ختم نبوت، ختم رسالت اور اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ یعنی جہاں عقیدہ اور نظریہ اور فیت اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ بنے اور ہم پر یہ احسان فرمایا، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی اخلاقی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، انفرادی، اجتماعی ہر قسم کی زندگی گزارنے کے، ازدواجی زندگی گزارنے کے جو اصل اور بہتر اصول ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم درختوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جیسے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، درخت لگانا جو ہے یہ صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یہ ملتا ہے کہ اگر قیامت بھی برپا ہو جائے، قیامت سر پر کھڑی ہو، قیامت کی گھڑی ہو اور کوئی شخص پودا لگا رہا ہو تو پھر وہ پودا لگا دے۔ یعنی اس سے اب ظاہری الفاظ بھی مراد ہیں کہ اگر ظاہراً بھی قرب قیامت کا وقت قریب آ جائے اور سر پر قیامت کھڑی ہو اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا
کہ ہر شخص جو ہے نفسا نفسی پکارے گا، کسی کو بھی کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اپنی فکر بھول جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت بھی تم پر قائم ہو جائے تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، تم لگانے لگے ہو، تو یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دو بلکہ اس کو لگاؤ۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا یہ خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ درخت جو لگائے جائیں گے، جو اگائے جائیں گے، جو شجر کاری کی جائے گی، اس میں سے اللہ کی کوئی بھی مخلوق کھائے، حاصل کرے، فائدہ اٹھائے تو وہ اس بندہ مومن کے لیے صدقہ ہوگی۔ تو یوں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی غزوہ پر، کسی بھی سریہ پر، کسی بھی مہم پر روانہ ہوتے، کسی بھی جنگ کے لیے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر غزوات کا ذکر کریں خود ساتھ ہوتے تو اس میں بھی فصلوں کو، درختوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، اور خصوصاً اگر صحابہ کرام ان مہمات کی سربراہی کرتے جو سرایہ ہیں، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان مہمات کی سربراہی کی۔ تو اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو ارشاد فرماتے دیگر جنگ کے اصول، اس کے ساتھ لازماً یہ فرماتے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور ساتھ فرماتے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آج کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نہیں، ہر چیز جنگ میں بھی جائز نہیں۔ نہتے لوگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے یہ تو انسان کی اہمیت، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن چونکہ وہ نہتے ہیں، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ اس حوالے سے بے کس ہیں کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، بچے، خواتین، بوڑھے وہ تو لڑائی میں شامل نہیں ہیں، تو انہیں بھی قتل نہیں کرنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے یہ انسان کے حقوق، اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس دنیا کا ہم نظام دیکھتے ہیں جہاں مسلمانوں کے لیے آج بھی یہی اصول ہیں جنگ کے، کہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو صرف انہی کو مارنا ہے، انہی سے لڑنا ہے جو اسلحہ لے کر سامنے آ گئے ہیں، بچوں، خواتین، بوڑھوں کو، نہتوں کو نہیں مارنا، فصلوں اور جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج مسلمانوں پر جب جنگ مسلط کی جاتی ہے اور بلا وجہ مسلط کی جاتی ہے، ظلماً مسلط کی جا رہی ہے، کشمیر، فلسطین میں، دیگر ممالک میں، یمن، شام، افغانستان، عراق، برما میں، چچنیا میں، تو وہاں پر ہمارے مسلمان نہتے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، مسلمان خواتین کو شہید کر دیا جاتا ہے، مسلمان بزرگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، یوں ظلم کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان غیر مسلم بچوں، خواتین، بزرگوں کو بھی نہیں قتل کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، اور فصلوں اور درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، آگ نہیں لگانی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے امن اور سلامتی کا یہ پیکر ہے دین، اور مسلمان بھی امن و سلامتی کا پیکر ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے یہ امن اور سلامتی کے معاملے کو آج کمزوری سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ظلماً بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کیا ظلم نہیں کیے جاتے، زندہ جلا دیا جاتا ہے برما میں، یہ مسلمانوں پر قیامتیں توڑی جاتی ہیں۔ بہرحال شجر کاری کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ماحولیات کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، فطرت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سائنسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو درخت جو ہیں وہ دن کے وقت آکسیجن خارج کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، وہ جو آکسیجن خارج کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں، سانس کے ذریعے اندر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ آکسیجن ہماری بقا کے لیے، زندگی کے لیے، انسان کے لیے ضروری ہے، تو درخت اس کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر ہم درخت کاٹیں گے، جیسے پاکستان میں بھی ہر ملک میں، ہر علاقے میں 25 سے 40% درختوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان میں 25% تو دور کی بات، چند برس پہلے تک 5% تک درخت تھے، لیکن آج اس وقت 2020 میں 2.2% یا 2.6% تک درخت آ چکے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ 100 میں سے 25 درخت ہونے چاہیے تھے، 100 میں سے صرف 2 یا 2.5 درخت
ہمارے پاکستان میں موجود ہیں۔ اور درخت جو ہیں، درخت آکسیجن کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، درخت ہمارے ماحول کو بہتر اور خوشگوار بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گرمیوں میں خصوصاً وہ لوگ جو درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیسی خوشگوار وہاں پر فضا ہوتی ہے، درختوں کی جو چھاؤں ہے، وہ گھنا سایہ جو ہے وہ کیسا سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ درختوں کو دیکھنا، سبز پتوں کو دیکھنا آنکھوں کو تراوت آنکھوں میں پیدا کرتا ہے، آنکھوں کی نظر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ درختوں کو، سبز پتوں کو دیکھنا، تاکہ سبزے کے اوپر چلنا، یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، یہ نظر کی کمزوری کا علاج ہے۔ تو یوں کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے تو درخت ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ درختوں سے ہم پھول حاصل کرتے ہیں، پھل حاصل کرتے ہیں، فصلیں جو ہیں، یہ جو پودے ہیں یہ بھی درختوں ہی کی میں ضمن میں آتے ہیں۔ تو پودے ہمارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں، خوراک کا کام دیتے ہیں، گندم حاصل کر رہے ہیں، چاول حاصل کر رہے ہیں، سبزیاں حاصل کر رہے ہیں، پھل حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج گلوبل وارمنگ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک نقصان دہ فیکٹر بن چکا ہے ہماری فضا کے لیے، ہماری ماحول کے لیے، فطرت کے لیے۔ گلوبل وارمنگ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ کس وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ کہ جو ملیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، دیگر ہماری ایئر کنڈیشنز ہیں، ریفریجریٹرز ہیں، کلورو فلورو کاربنز اور کاربن ڈائی آکسائڈ، مختلف نقصان دہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں، وہ گیسیں فضا میں مل جاتی ہیں، فضا میں جا کر وہ ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہیں۔ اوزون کی تہہ میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی شگاف ہو رہے ہیں، اس سے نقصان دہ شعاعیں جو ہیں وہ زمین پر آ رہی ہیں، جن سے کینسر اور دیگر بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، کینسر تک کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ سبھی کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ظاہری اسباب ان کے یہی ہیں کہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم سرسبزی اور شادابی کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو درخت ہماری صحت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے زمین پر قائم فرمائے تھے اور ہمارے لیے یہ بہتری کا سبب بن رہے تھے، بنتے ہیں، بنیں گے، ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اپنی موت کا سامان، اپنے لیے بیماریوں کا سامان، اپنے لیے نقصان کا سامان خود بخود ہم بہم پہنچا رہے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بڑھ کر اور کیا درختوں کی اہمیت ہو سکتی ہے کہ قیامت بھی قائم ہو جائے تو تم پودا یا درخت جو لگا رہے ہو، پودا لگا رہے ہو، وہ پھلے گا، پھیلے گا، پھولے گا، درخت بنے گا، پھل لائے گا، چھاؤں لائے گا۔ تو یہ لگاؤ۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم کوئی بھی مذہب نہیں دے سکتا، کوئی دین نہیں دے سکتا، کوئی کمیونٹی، کوئی معاشرہ نہیں دے سکتا۔ اگرچہ آج سے چند دہائیاں پہلے سے اس پر بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، آگہی دی جاتی ہے، شعور دیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں دین اسلام کی تعلیمات پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دین اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں ان تعلیمات سے آگاہ فرما دیا اور حکم ارشاد فرما دیا کہ درخت لگاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ بیری کا درخت خاص طور پر فرمایا، یہ اشارہ ہے کہ اسے کاٹنے والا، فرمایا کل روز محشر اوندے منہ کے بل اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہ ایک علاقے میں یہ درخت موجود تھا، لوگ اس کے سائے سے فائدہ لے رہے تھے، اس کے پھل سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اس کو کاٹ دیا تو وہ لوگوں کا نقصان کر دیا جو لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نفع پہنچاتی ہیں، کائنات کو فائدہ پہنچاتی ہیں، جانوروں کو، درختوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور بدلے میں یہ فطرت کے ساتھ جب ہم اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو بدلے میں فطرت سے ہمیں بہتری ملتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کہ قدرت کاملہ کے تحت ان چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہمیں بھی فطرت کے حوالے سے اللہ کی قدرت کاملہ کو نقصان، اللہ کی فطرت کی جو چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہمیں بھی نقصان پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا، ہمارے کل کے لسنرز بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارے ایک لسنر ہیں اور یہ طاہر صاحب کہتے ہیں کہ
بھائی کسی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے جیسے کوئی اسی کورس میں داخلہ لینا ہو اور آسانی ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، جو اس کی ظاہری ضروریات ہیں وہ ریکوائرمنٹس وہ پوری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی مشکل سے آسانی کے لیے خاص طور پر درود پاک پڑھ لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اور یا فتاحو، ہر قسم کی کامیابی کے لیے، دین و دنیا آخرت کے امتحانات میں کامیابی کے لیے یا فتاحو، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین کے علاوہ اظہر علی صاحب نے جوائن کیا، یہ کہتے ہیں گردوں میں بہت درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی اس حوالے سے سورۃ بقرہ اس کا 9واں رکوع ہے پہلے پارے میں، 9ویں رکوع کی آیت مبارکہ، غالباً دوسری آیت کریمہ 9ویں رکوع کی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ یہ پوری آیت کریمہ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ روزانہ پئیں، 41 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھیں، گردوں کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ طارق صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ جی روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کاملہ میں ہوتی ہے، اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، نیک حتیٰ کہ جنت میں شہیدوں کی روحیں جنت میں بھی موجود ہوتی ہیں، اور جو برے یا کافر ہوں تو سافلین میں ہوتی ہیں۔ بہرحال ان کے علاوہ حافظ شفقت صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کراچی نوکری کرتا ہے اور لاہور کا رہائشی ہے، تو کیا قصر نماز کہاں پڑھے، کیسے پڑھے؟ جی اگر تو وہ کراچی میں جاب کرتا ہے اور 15 دن یا 15 دن سے زیادہ وہاں رہتا ہے، اور خاص طور پر جب وہاں جاب کر رہا ہے، تو پھر کراچی اس کے لیے وطن اقامت ہے، یعنی رہنے کی جگہ بن گئی، تو وہاں پر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں اگر 14 دن سے کم کے لیے 15 دن سے کم کے لیے جاتا ہے کسی کاروبار یا اس حوالے سے، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ مسافر ہے، پھر وہاں وہ قصر کرے گا۔ ناظرین سامعین کے علاوہ میں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ اور کہتے ہیں کہ 25 دن کا بیٹا ہے، رات کو بہت روتا ہے، اس کے لیے جی اس کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ سورہ فاتحہ کم از کم 7 مرتبہ اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھ کر، یہ سورۃ الشفاء بھی ہے، اپنے بچے پر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے سب سننے والوں کو سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت ہی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، شکریہ آپ کا۔ زاہد میاں صاحب ہیں، کہتے ہیں بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اپنی لائف میں کامیاب ہو جاؤں۔ جی وظیفہ یہی ہے، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ساجدہ صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا کہا کہ 26 سال ان کی عمر ہے، الرجی ہوتی ہے، کھانسی، دل خراب ہوتا ہے، تو سلام قولا من رب الرحیم اس کو کاغذ پر لکھ کر اپنے بیٹے کو پلا دیں، وہ پانی میں گھول کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یا شافی الامراض بھی پڑھ کر ان پر دم کر سکتی ہیں۔ وسیم عباس صاحب مرگی کے لیے انہوں نے اذان کا پوچھا ہے۔ جی بالکل، اذان اور اقامت، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا المرتضیٰ، یہ فجر کی نماز کے بعد 145 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر وہ کاغذ پانی میں گھول کر یہ بھی پلایا جا سکتا ہے۔ ذوالفقار صاحب ہیں، انہوں نے پٹھوں کے کھنچاؤ کے بارے میں پوچھا۔ جی جہاں جسم کے جس حصے میں کھنچاؤ ہے، ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ پٹھوں میں کھنچاؤ اور جسم میں درد کے لیے یہ وظیفہ ہے، اس کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کالا جادو کے بارے میں پوچھا کہ میرے بچوں پہ کالا جادو میرے ہے اور گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اور کہتے ہیں کہ 2 بیٹے ہیں، دونوں ہی نافرمان ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔
ایک تو سورہ یاسین روزانہ لازمی پڑھیں، صبح بھی شام بھی، اور پانی پر دم کر کے سب گھر والے پئیں۔ اس کے ساتھ جادو کے لیے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل ان کو 7 مرتبہ اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر صبح بھی پانی پر دم کر دیں جب یاسین پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھ لیں ساتھ، وہی پانی سب گھر والے پئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ شام کو بھی یہی عمل کرنا ہے۔ اور گھر کے حالات خراب آپ نے کہا، اس کے حوالے سے نماز سبھی گھر والے پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری لسنر ہیں کائنات صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم سبھی پروگرام سننے والوں کو بھی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت ہی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ۔ اور ایک ہمارے لسنر انہوں نے کہا کہ کیا درود ابراہیمی چلتے ہوئے بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہتر یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ناپاکی میں بھی کیا یہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ناپاکی کی حالت میں اگر تو عورتوں کے جو ماہواری کے دن ان حوالے سے کہہ رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت منع ہے، حرام ہے، وہ نہیں کر سکتی، باقی ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر دوسری حالت آپ نے جنوب کی حالت کہا ہے کہ غسل واجب ہو چکا ہے تو اس حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ذوالفقار صاحب ہیں، انہوں نے پٹھوں کا کھچاؤ کا کہا، جی آپ کو میں نے عرض کر دیا، آپ نے غالباً دوبارہ ادھر بھی میسیج آپ کا آیا ہے۔ فیصل آباد سے ہیں ہمارے معافیہ صاحب ہیں، کہتی ہیں کہ میرے گھر والے شادی پہ رضامند نہیں ہو رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ جس حوالے سے میں عرض کر دوں، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ انتہا پسندانہ نہیں ہیں، یعنی نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ اولاد اپنی مرضی سے، صرف اپنی مرضی سے شادی کر لے، اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین اپنی زبردستی ان پر مسلط کر دیں۔ اسلام اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے، بالکل بیٹا ہو یا بیٹی ان کی پسند کو بھی مد نظر والدین رکھیں، اور اولاد اپنے والدین کے تجربات کو بھی اپنے سامنے رکھیں، ان کی رضا بھی لیں، ان کی رضامندی کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو یہ باہمی رضامندی کا معاملہ ہے۔ والدین اگر اولاد جو ہیں وہ سمجھتی ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو والدین کو راضی کر لیں۔ اگر والدین سمجھتے ہیں، اور ان کے تجربات بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی پالا ہے، کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے بیٹے یا بیٹی کے لیے، یہ بہتر ہے، اور وہ اپنی اولاد کو رضامند کر لیں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ باقی وظیفہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت مبارکہ 9، اس کو 313 مرتبہ پڑھا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر معاملے میں بہتری فرماتا ہے۔ جو بھی معاملہ ہمیں پیش آتا ہے، چاہے یہ رشتوں ناتوں کے حوالے سے ہو، ہر معاملے میں اللہ ہم سے بہتر ہمارے لیے سمجھتا، ہمارے لیے بہتر فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے شر ہوں، وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوں۔ وہ اور پھر فرمایا وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں سے، کچھ معاملات سے تم کراہت کرو، ناپسند کرو، اور فرمایا کہ وہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے معاملات فرماتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے باقی لسنر ہیں، علی راجپوت صاحب ہیں، اور دیگر لسنر میں مظہر مصطفیٰ صاحب ہیں، احسان صاحب ہیں، ظاہر صاحب ہیں، محمد ارشد صاحب ہیں، اور ندیم صاحب ہیں، سلیم اختر قادری صاحب ہیں۔ آپ تمام لسنرز کے سوالات انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد